میں نے سوالیہ نظروں سے قادر زمان کی طرف دیکھا، وہ بھی سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ سراسر میرا معاملہ تھا اور اس بارے میں جو بھی حتمی جواب دینا تھا مجھے ہی دینا تھا۔ میں ایک دم ایک سنگین دوراہے پہ آ گیا تھا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر ہیرالڈ، میں اس وقت ایک مریض کی حیثیت سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ ڈاکٹر کی حیثیت سے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ آپ حضرات اپنی اپنی فیلڈ میں ماہر ترین تصور کیے جا سکتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اس سلسلے میں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جو بھی مناسب سمجھتے ہیں وہ کریں۔ میں خود کو کلی طور پر آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، مگر ہمارے پاس آپ کی آمادگی کے کوئی قانونی ثبوت بھی ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کلائنٹ نے کہا، آپ اس حوالے سے جس قسم کے پیپر پر چاہیں مجھ سے دستخط کروا سکتے ہیں۔ آپ کے وارث یہاں ہیں؟ ایک چھوٹی بہن کے سوا میرا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس سے دستخط لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر دے گی۔ دونوں ڈاکٹر کچھ دیر سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے، پھر مسٹر گاشی نے بھی ایک دو سرگوشیاں کی۔ سامنے میز پر پھیلی ہوئی رپورٹوں وغیرہ پر بھی تبصرہ کیا گیا۔ آخر میں ڈاکٹر ہیرالڈ نے اینک اتار کر میز پر رکھی اور اپنی گھنی بھووں کے پیچھے سے مجھے دیکھ کر بولے، مسٹر شاہ جہان، ہماری متفقہ رائے تو یہ ہے کہ آپریشن میں مزید تاخیر نہ کی جائے۔ بہرحال اس سلسلے میں حتمی فیصلہ میں آج رات تک کروں گا۔ میں آسٹریا میں اپنے ایک ساتھی ڈاکٹر سے فون پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ فون پر رابطہ ہونے کے فوراً بعد میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کو آپریشن کب ہونا ہے اور آپریشن کے لیے آپ کو کیا تیاری کرنی ہے۔ اسپتال سے میں دل پر ایک بھاری بوجھ لے کر واپس آیا۔ دونوں ماہر ترین سرجنوں نے جو کچھ بتایا تھا وہ ہر زاویے سے پریشان کن تھا۔ جاگیردار قادر زمان بھی میرے ساتھ ساتھ چلا آ رہا تھا۔ وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا، شاہ جہاں، مجھے تو یہ بڑا سیریس معاملہ لگتا ہے یار، ورنہ اتنے بڑے اور قابل ڈاکٹروں کے ماتھے پہ پسینہ نہ آتا۔ لیکن آپریشن کے بغیر گزارا بھی تو نہیں ہے نا؟ جان جی، گزارا ہی تو ہو رہا ہے۔ ڈاکٹروں کا کیا ہے، وہ تو کہہ دیتے ہیں کہ بس جی بیماری سیریس ہو گئی، اگر آپریشن نہ ہو تو مریض ہفتہ بھی مشکل سے نکالے گا۔ مریض نہ صرف ہفتہ نکالتا بلکہ اگلے 15-20 برسوں تک بھی زندہ سلامت رہتا ہے۔ چودھری جی، ایک طرف تو آپ ڈاکٹروں کو قابل ترین کہہ رہے ہیں، دوسری طرف ان کے مشورے پر یقین بھی نہیں کر رہے۔ ویسے بھی جاگیردار صاحب، میں اس تکلیف کو بڑھانا نہیں چاہتا ہوں، اور بات صرف تکلیف ہی کی نہیں، ان پابندیوں کی بھی ہے جو مجھے اس آلے کی وجہ سے برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ ایک بدترین قسم کی غلامی ہے، اور آقا وہ بے رحم شخص ہے جسے آپ شیخ عاصم کے نام سے جانتے ہیں۔ میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے اب ہو جائے، میں اس معاملے کو اب اور نہیں لٹکاؤں گا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارا یہ آپریشن شہر میں ہو؟ میرا مطلب ہے کہ یہ آپریشن تھیٹر کوئی بہت بڑا تو ہے نہیں، اگر کوئی ایمرجنسی ہوئی تو کیا ساری سہولتیں یہاں مل سکیں گی؟ بالکل مل سکیں گی، آپ گھبرائیں مت۔ ویسے بھی یہ دنیا کے بہترین سرجنز ہیں، آپریشن تھیٹر کے بارے میں کم از کم ہم سے تو بہتر ہی جانتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، دل پر بوجھ ہو تو مسکرانا کسی مہم جوئی سے کم نہیں ہوتا۔ میں بھی خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مہم سر کر رہا ہوں۔ خاص طور پر شفتہ کے سامنے پہنچ کر مجھے اپنے تاثرات کا بہت خیال رکھنا پڑا۔ وہ ان دنوں میری طرف سے خاصی فکر مند تھی۔ اب بھی وہ قریباً 1 گھنٹے سے لان میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، کیا کہا ڈاکٹر صاحب نے؟ بس یہی کہا ہے کہ معمولی سا آپریشن ہے، 4-5 روز میں بھلا چنگا ہو جاؤں گا۔ سچ بھیا؟ آپ میرا دل رکھنے کو تو ایسا نہیں کہہ رہے؟ اگر مجھ پہ یقین نہیں تو خود پوچھا ہو جا کر۔ وہ چہرے پہ خوشی سجا کر بولی، مجھے یقین تھا بھیا، آپ کوئی اچھی خبر ہی لے کر آئیں گے۔ ماہر ارشاد کو جانتے ہیں نا آپ؟ کون ماہر ارشاد؟ وہی جس کی ایک سائڈ پر فالج ہے، جاگیردارنی صاحبہ کی مٹھی چاپی کرتی رہتی ہے۔ حویلی کے لوگ اسے بڑا مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماہر ارشاد کی دعا میں بڑا اثر ہے، اور اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات اکثر پوری ہو جاتی ہے۔ آج ماہر ارشاد آپ میرے پاس آ بیٹھی اور کہنے لگی، تمہارے بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، اس کی تکلیف معمولی ہے، وہ بالکل بھلا چنگا ہو جائے گا۔ بھئی تمہاری ماہر ارشاد تو کوئی پہنچی ہوئی چیز لگتی ہے، کیوں نہ اس سے تمہارے مستقبل کے بارے میں کچھ پوچھا جائے؟ اس کے چہرے پر رنگ سا لہرا گیا۔ دیکھیں بھیا، آپ پھر سے مجھے ستا رہے ہیں، پلیز میرے مستقبل کی فکر چھوڑیں، اگر فکر کرنی ہے تو اپنی کریں۔ پتہ ہے کتنی عمر ہو گئی ہے آپ کی؟ مردوں کی عمریں نہیں، حیثیت دیکھی جاتی ہے۔ دیکھیں بھیا، اب مجھے باتوں میں نہ ٹالیں، غزالہ باجی کی تو شادی ہو چکی،
اب آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو میں نہیں مانوں گی۔ اب تو مجھے ہر صورت آپ کا کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ بھئی یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا معاملہ ہے، یا پھر تم اس مقولے پر عمل کر رہی ہو کہ جہریت ہی بہترین دفاع ہے؟ یعنی تم نے سوچا کہ اگر تم میری شادی کی بات شروع کر دو گی تو میں تمہاری شادی کی بات بھول جاؤں گا؟ نہیں جناب، میں اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ کچھ دیر ہم اسی طرح ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے، پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ ایک عجیب سی ویرانی دل میں بھر گئی تھی۔ دوران آپریشن میری موت کا 75% امکان تھا، اور یہ وہ امکان تھا جو 2 ماہر ترین ڈاکٹر بتا رہے تھے اور ایک ماہر ترین انجینئر بتا رہا تھا۔ آپریشن نہ کرانے کی صورت میں یہ خطرہ مزید بڑھ سکتا تھا اور 95% یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا تھا۔ میں کمرے میں ٹہلتا اور سوچتا رہا، بے خبری انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جو حالات میرے سامنے آئے تھے وہ ایک عرصے سے مجھے درپیش تھے، لیکن میں بالکل مطمئن تھا۔ آج باخبر ہونے کے بعد جو بے قراری دل و دماغ پہ غالب آئی تھی اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ مجھے ہر شے بدلی بدلی نظر آ رہی تھی، جیسے میں کسی طویل سفر پر روانہ ہونے والا ہوں اور ہر منظر کو الوداعی نظروں سے دیکھ رہا ہوں۔ رات کے 11 بجنے والے تھے۔ ہر سو خاموشی تھی۔ کھڑکی سے باہر حویلی کا محرابی دروازوں والا ایک طویل برآمدہ اور احاطے کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ احاطہ جہاں چوکس پہرے دار اور خونخوار کتے صبح تک پہرا دیتے تھے۔ یہ میرے لیے اور ہم سب کے لیے ایک محفوظ ترین پناہ گاہ تھی۔ لیکن جب انسان کو اپنے جسم کے اندر ہی سے خدشات لاحق ہو جائیں تو پھر پناہ گاہیں اور حفاظتی انتظامات بے معنی ہو جاتے ہیں۔ میں باہر سے حملہ آور ہونے والے ہر خطرے کا مقابلہ ڈٹ کر سکتا تھا، لیکن اندر سے جو خطرہ حملہ آور ہوا تھا اس کے سامنے میں بے بس تھا۔ میں زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا تھا کہ خود کو آپریشن ٹیبل پر لٹا کر ڈاکٹروں کے حوالے کر دوں۔ جہاں تک ڈاکٹرز کا تعلق تھا میں ان کی طرف سے پوری طرح مطمئن تھا۔ بے شک ان ڈاکٹرز کو شیخ قاسم نے ہی ارینج کیا تھا، مگر وہ اپنے پیشے کے تقدس کو سمجھنے والے ڈاکٹر تھے۔ اصل مسئلہ جاپانی ماہر مسٹر گاشی کا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے شیخ قاسم کے کہنے پر یہ آلہ میرے جسم میں رکھا تھا، بلکہ ایک لحاظ سے اس ہلاکت خیز آلے کا موجد بھی یہی شخص تھا۔ آپریشن کے دوران یہ شخص اپنے ہاتھ کی معمولی سی دانشتہ لرزش سے کے ذریعے مجھے موت کی وادی میں دھکیل سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک بے ضمیر شخص تھا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو وہ مالی فائدے کی خاطر ایسا ہلاکت خیز آلہ بناتا ہی کیوں؟ کہنے کو تو شیخ گارنٹی دے رہا تھا کہ مسٹر گاشی پوری دیانتداری کے ساتھ سرجن صاحبان کا ساتھ دے گا اور آپریشن کامیاب کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا، لیکن اس کے دل کی گہرائی میں کیا ہے یہ اسی کو پتا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہا کہ ایک مرتبہ جی بھر کر شفتہ کی صورت دیکھوں۔ کیا معلوم تھا کہ کل کیا ہو جائے؟ میں خاموشی سے حویلی کے زنان خانے میں پہنچا۔ ایک نگراں خاتون نے میرا راستہ روکا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنی بہن سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے اندر جانے دیا۔ میں صرف شفتہ کو دیکھنے آیا تھا، لیکن یہاں غزالہ بھی موجود تھی۔ دونوں گہری نیند سو رہی تھیں۔ 2 چہرے جو میری نگاہوں کے لیے عزیز ترین تھے۔ میری زندگی میں کتنی اہمیت تھی ان دونوں کی، لیکن ایک چہرہ میرے لیے پرایا تھا۔ میں نے اس کی طرف سے نگاہ ہٹا لی اور اس چہرے کو دیکھنے لگا جو پرایا نہیں تھا۔ وہ میری بہن شفتہ کا چہرہ تھا۔ مدھم لائٹ میں اس کی خوبصورتی و معصومیت کچھ اور اجاگر ہو گئی تھی۔ بالوں کی ایک لٹ خم کھا کر اس کی تھوڑی سے چھو رہی تھی۔ میں محویت سے اسے دیکھتا رہا۔ یہ سوچ کر میرا دل بیٹھنے لگا کہ اگر واقعی مجھے کچھ ہو گیا تو میری یہ معصوم بہن کس کے سہارے پر ہوگی؟ یکبارگی میرے دل میں یہ خواہش آئی کہ اس شفتہ کے لیے کوئی مضبوط اور مستقل سہارا ہونا چاہیے۔ جب میں نے مضبوط اور مستقل سہارے کا سوچا تو میرے دماغ میں خود بخود ڈاکٹر حمزہ کی شبیہ ابھر آئی۔ میں نے اسی وقت وہاں کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ اب شفتہ کو بے سہارا نہیں رہنے دوں گا۔ میری زندگی مسلسل خطرات کی زد میں تھی۔ آپریشن کا خطرہ بہت بڑا خطرہ تھا، لیکن یہ ٹل بھی جاتا تو ایسے سینکڑوں خطرات منہ پھاڑے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں عاصم اور شنکر جیسے خطرناک ترین لوگوں سے ٹکر لے چکا تھا، اور یہ دشمنی کسی بھی وقت مجھ سے اپنا خراج وصول کر سکتی تھی۔ شفتہ کو دیکھ کر میں واپس لوٹا۔ زنان خانے کی ڈیوڑی سے گزر کر میں مردانے حصے کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک راہداری سے گزر رہا تھا جب مجھے اپنے عقب میں قدموں کی مدھم چاپ سنائی دی۔ دیکھا تو وہ غزالہ تھی۔ اس نے اوڑھنی اچھی طرح سر کے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے مجھے اپنے کمرے میں شفتہ کے سرہانے کھڑا دیکھ لیا تھا اور اب اسی سلسلے میں مجھ سے کوئی بات کرنے آئی ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ جیسا بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں۔
عاصم بتا رہے تھے کہ آپ کا آپریشن کچھ پیچیدہ ہو گیا ہے. میرا مطلب ہے کہ آپریشن میں کچھ رسک بڑھ گیا ہے. میری زندگی میں رسک کے علاوہ ہے بھی کیا؟ شاہ جہان، میں اس بارے میں بہت پریشان ہوں. پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ رسک اس سے بھی زیادہ ہے جتنا ڈاکٹر بتا رہے ہیں. میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. شاید میں آپریشن میں وہ رسک بھی شامل کر رہی ہوں جو جاپانی ماہر مسٹر گاشی کی طرف سے ہے. کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ شاہ جہان، میں اس شخص کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں. پتہ نہیں کہ اس کا خیال ذہن میں آتی میرے دل میں نفرت پیدا ہونے لگتی ہے. مجھے وہ اچھا شخص نہیں لگتا. جو چیز تمہارے شوہر کو اچھی لگتی ہے اصولی طور پر تو وہ تمہیں بھی اچھی لگنی چاہیے غزالہ. کامیاب ازدواجی زندگی کی بنیادی شرط یہی ہے کہ میاں بیوی کی رائے میں ہم آہنگی ہو. پلیز شاہ جہان، طنز مت کریں. میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا کہ آپ کی جسم سے ڈیوائس نکالنے کی کارروائی میں جاپانی ماہر حصہ لے. تو پھر یہ کارروائی کیسے ہوگی؟ آپ اس شخص کا کوئی متبادل ڈھونڈے نا. یہ کام میں نے نہیں، شیخ نے کرنا ہے. مگر وہ نہیں مانتے. انہیں مسٹر گاشی پر پورا اعتماد ہے. یعنی تم شیخ پر عدم اعتماد کر رہی ہو؟ یہ عدم اعتماد نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میں اپنی بات عاصم کو سمجھا نہیں پا رہی ہوں. تم تو مجھے بھی کوئی بات نہیں سمجھا پا رہی ہو. شیخ عاصم میرا دشمن نمبر 1 ہے. تم اس کی وفادار شریک حیات ہو، پھر میری خاطر پریشانیاں کیوں پال رہی ہو؟ کیا میں عاصم کی شریک حیات ہو کر آپ کے لیے نہیں سوچ سکتی؟ کیا میں بیک وقت آپ کی اور عاصم کی بھلائی کی خواہش مند نہیں ہو سکتی؟ کیا ایسا کر کے میں کوئی جرم کر رہی ہوں؟ ہاں، تم جرم کر رہی ہو. تمہیں اب کوئی حق نہیں پہنچتا میرے اور میرے ساتھیوں کے بارے میں سوچنے کا اور ہمارے غم میں دبلا ہونے کا. میں نے یہ حق کب کھویا ہے؟ اس وقت جب تم نے بیسمنٹ میں وہ قیامت دیکھی جو تمہارے شوہر کے ہاتھوں میرے ساتھیوں پر ٹوٹی تھی. اس کے باوجود تم اپنے شوہر کی طرفداری کر رہی ہو. عاصم کی سخت ترین مذمت کرنے کے بجائے تم نے اس کی وکالت کرنے کی کوشش کی. میں آپ کے سوال کا جواب دے سکتی ہوں شاہ جہان، لیکن شاید وہ آپ کی سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ ایک مرد ہیں. آپ کو یہ نہیں پتہ کہ عورت جب بیوی بنتی ہے تو کیا کیا مجبوریاں اس کے ساتھ کا حصہ ٹھہرتی ہیں. تو تمہیں کون کہتا ہے میری خاطر مجبور ہونے کو؟ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. میں اپنے بارے میں خود سوچ سکتا ہوں. بہت ناراض ہے مجھ سے. مجھے یہ حق ہرگز نہیں ہے. آپ اپنے حقوق اور فرائض کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. میں اس جاپانی کو آپ کے آپریشن میں ہرگز شریک نہیں ہونے دوں گی. مگر کیوں؟ کیوں کرو گے تم ایسا؟ کیا تم یہ سارا معاملہ کھٹائی میں ڈال دینا چاہتی ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ ان لوگوں کو کس مشکل سے یہاں اکٹھا کیا گیا ہے. اگر وہ یہاں اکٹھے ہو گئے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی سے کھیل جائیں؟ اگر اس جاپانی کی مدد لیے بغیر کوئی اور چارہ نہیں تو آپ کو اس سے دیانتداری کی ضمانت حاصل کرنا ہوگی. شاید تمہارا مطلب پیشہ ورانہ دیانتداری سے ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میں آپریشن کے دوران پستول لے کر اس کے سر پہ کھڑا رہوں گا یا کوئی اور طریقہ کار ہے تمہارے ذہن میں؟ مجھے جاپانی ماہر کے بارے میں خاص بات معلوم ہوئی ہے. یہ بات حیران کن ہے، لیکن اگر یہ واقعی درست ہے تو پھر آپ اس شخص کو اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتے ہیں. غزالہ کا انداز تجسس انگیز تھا. میں نے اس بارے میں پوچھا تو وہ بولی، جاپانی فلموں کے ایک مشہور کیریکٹر ایکٹر کی بیٹی کے ساتھ مسٹر گاشی کا زبردست معاشقہ چل رہا ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک فلمی میگزین میں بھی اس بارے میں پڑھا تھا. مجھے معلوم ہوا کہ وہ لڑکی مسٹر گاشی کے ساتھ پاکستان آئی ہوئی ہے. لیکن گاشی کے ساتھ تو صرف ایک اسسٹنٹ اور 2 ملازم ہیں. ایسا نہیں ہے. غزالہ رازداری سے بولی. پھر وہ مجھے اس بارے میں تفصیل بتانے لگی. رات کے 10 بجے تھے. میں بڑی رازداری کے ساتھ مہمان خانے کے اس حصے میں داخل ہوا جہاں گاشی قیام پذیر تھا. یہ 3 کمروں پر مشتمل ایک آرام دہ سوئٹ تھا. ایک وسیع بیڈ روم گاشی کے لیے تھا، جبکہ ایک دوسرے بیڈ روم میں گاشی کے 2 ذاتی ملازم سوتے تھے. گاشی کا اسسٹنٹ مہمان خانے کے ایک دوسرے پورشن میں سوتا تھا. میں ایک اسٹور نما کمرے میں داخل ہوا. میرا ارادہ ملازمین والے کمرے میں گھسنے کا تھا. مجھے امید تھی کہ گاشی کے دونوں ملازمین میں سے کوئی باہر نکلے گا اور اس وقت مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کمرے کے اندر کیا پوزیشن ہے. میرا انتظار تھوڑا سا طویل ضرور تھا لیکن بیکار ثابت نہیں ہوا. قریباً 10 منٹ بعد ملازمین والے کمرے میں سے کسی نے کھڑکی کھول کر باہر جھانکا، ارد گرد کا جائزہ لیا اور دوبارہ کھڑکی بند کر دی. میں نے اپنی پناہ گاہ سے سر باہر نکال کر دیکھا. کھڑکی کھلنے اور بند ہونے سے ایک تبدیلی واقع ہوئی تھی. کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا سرک گیا تھا. کمرے کے اندر سے ٹیوب لائٹ کی روشنی باہر راہداری میں پہنچ رہی تھی.
میں نے چند لمحے انتظار کیا، پھر دبے پاؤں چل کر کھڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ بڑی احتیاط سے میں نے اندر جھانکا۔ پورے کمرے کا منظر میرے سامنے تھا۔ گاشی کا ایک ملازم باتھ روم میں سے نکل رہا تھا۔ ملازم کی عمر 24-25 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ لمبے بالوں والا ایک کلین شیو جاپانی تھا، خاصا اسمارٹ نظر آ رہا تھا۔ دوسرا ملازم میرے اندازے کے مطابق 20-22 سال کا، وہ بھی چھوٹی آنکھوں اور شفاف جلد والا ایک اسمارٹ جاپانی تھا۔ شاید وہ دونوں سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ بڑی عمر والا نوجوان ٹوتھ پیسٹ کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے ساتھی سے گفتگو بھی جاری رکھے ہوا تھا۔ اسی دوران مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور میں جلدی سے اپنی پناہ گاہ یعنی اسٹور میں پسپا ہو گیا۔ جس کے قدموں کی آہٹ سنائی دی وہ مسٹر گاشی خود تھا۔ گاشی کی عمر 40 کے قریب تھی، تاہم اچھی صحت اور سڈول جسم کے سبب 35-36 کا دکھائی دیتا تھا۔ وہ کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا۔ واش بیسن پر ایک نگاہ ڈال کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلا گیا۔ میں 10-15 منٹ مزید اپنی پناہ گاہ میں موجود رہا، پھر میں نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ ملازمین کے کمرے میں سے خوبرو لڑکی برآمد ہو رہی تھی۔ اس کے بال بوائے کٹ تھے مگر اس نے اسکرٹ پہن رکھا تھا۔ ہلکے سے میک اپ میں وہ خوب جچ رہی تھی۔ اس کے گلے میں نہایت قیمتی پتھروں کا ہار تھا۔ ابھی چند منٹ پہلے میں نے کمرے میں صرف 2 نوجوانوں کو دیکھا تھا۔ پورے کمرے بلکہ باتھ روم کا منظر بھی میری نگاہوں کے سامنے آیا تھا۔ تیسرا کوئی فرد کمرے میں موجود نہیں تھا۔ پھر یہ لڑکی کہاں سے آ گئی تھی؟ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً چکرا کے رہ جاتا، لیکن مجھے زیادہ شدید دھچکا نہیں لگا۔ غزالہ نے مجھے اس بارے میں پہلے ہی کچھ اشارے دے دیے تھے۔ اس نے مجھے ایک حیران کن اطلاع دی تھی، اور وہ اطلاع یہ تھی کہ مسٹر گاشی کے ساتھ جاپان سے آنے والے 2 خوبرو ملازموں میں سے ایک ملازم لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے، اور یہ لڑکی مسٹر گاشی کی وہی چنچل محبوبہ ہے جس کا باپ جاپانی فلموں کا ایک مشہور اسٹار ہے۔ اب میں نے ایک خوبرو لڑکی کو ملازمین کے کمرے سے نکل کر مسٹر گاشی کے کمرے میں جاتے دیکھا تو غزالہ کی اطلاع 100% درست ثابت ہوئی۔ لڑکی کم عمر تھی جبکہ گاشی 40 کے لگ بھگ تھا۔ وہ اپنی چال ڈھال سے بڑی شوخ اور اوٹ پٹانگ نظر آتی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گاشی کے کمرے کے سامنے پہنچی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے محتاط نظروں سے دائیں بائیں دیکھا، پھر کمرے میں گھس گئی۔ میرا ذہن سوچ کے گھوڑے دوڑانے میں مصروف ہو گیا۔ سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ غزالہ کو یہ بھید کیسے معلوم ہوا؟ پھر سوچنے کی بات یہ تھی کہ گاشی کی محبوبہ یوں بھیس بدل کر اس کے ساتھ کیوں آئی؟ غزالہ نے بتایا تھا کہ جاپان میں گاشی کا یہ اسکینڈل کافی مشہور ہے اور اخبارات میں اکثر اس کے بارے میں نیوز لگتی رہتی ہیں۔ عین ممکن تھا کہ شوبز سے تعلق رکھنے والی اس چنچل کم عمر لڑکی کے ساتھ درمیانی عمر کے سائنسدان کا رومانس اخباری رپورٹرز کے لیے کشش رکھتا ہو، اور اخبار والوں سے بچنے کے لیے گاشی کی محبوبہ بھیس بدل کر اس کے ساتھ آئی ہو۔ بعد ازاں میرا یہ قافیہ 90% درست ثابت ہوا۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ گاشی کی محبوبہ اپنی اصلیت کیوں کر چھپا سکی؟ فلموں اور ڈراموں میں تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ لڑکی روپ بدل کر لڑکا بن جاتی ہے، لیکن حقیقی زندگی میں ایسے روپ کا بھرم رکھنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے غور کیا تو میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ لڑکی کے خد و خال میں خوبرو لڑکوں کی جھلک پائی جاتی تھی۔ دوسری وجہ شاید یہ بھی تھی کہ وہ جاپانی نسل کی تھی۔ اس خطے کے لوگوں کے نقوش ایسے ہوتے ہیں کہ مردانگی اور نسوانیت آپس میں گھل مل جاتی ہے۔ لڑکی نے فیشن کے مطابق جینز کی بہت کھلی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، یوں اس کے جسمانی خد و خال چھپ کر رہ گئے تھے۔ لڑکی بن ٹھن کر اپنے محبوب کے بیڈ روم میں گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اب وہ تھوڑا وقت وہاں گزارے گی۔ مجھے اس اسٹور روم میں اکڑو بیٹھ کر قریباً 1 گھنٹہ انتظار کرنا تھا۔ یہ ایک کٹھن انتظار تھا، تاہم اس انتظار کا صلہ مجھے توقع کے مطابق ملا۔ گاشی کے بیڈ روم کا دروازہ مدھم آواز سے کھلا اور لڑکی مسکراتی ہوئی برآمد ہوئی۔ اس کے اسکرٹ کے بالائی بٹن کھلے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ایک نشہ سا تیر رہا تھا۔ بائے، اس نے کمرے کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا، پھر دروازہ بند کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ میں سب کچھ پہلے سے طے کر چکا تھا۔ یہ میرے حرکت میں آنے کا وقت تھا۔ اس سے پہلے کہ لڑکی اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچتی، میں اپنی پناہ گاہ سے نکلا اور عقب سے لڑکی کو یوں دبوچ لیا کہ اس کے ہونٹوں سے آہ تک نہ نکل سکی۔ وہ اسمارٹ لیکن نہایت صحت مند لڑکی تھی۔ عام جاپانیوں کی طرح جسم سے ڈول تھا۔ اس نے بے طرح مچل کر خود کو چھڑانا چاہا۔ میں نے اس کے پاؤں زمین سے اوپر اٹھا دیے اور دیوار سے دور ہٹ گیا، یوں وہ اپنے دفاع کے ضمن میں کوئی آہٹ یا آواز پیدا نہ کر سکی۔ میں اسے اٹھا کر سوئٹ کے بیرونی دروازے تک لایا، آہستگی سے کنڈی گرائی اور باہر آ گیا۔
یہاں پہنچ کر میں نے لڑکی کی گردن پر مخصوص دباؤ ڈالا اور اسے بے ہوش کر دیا۔ منظر میرے بیڈ روم کا تھا۔ گاشی کی محبوبہ، جس کا نام غزالہ سے نینتارا معلوم ہوا تھا، ڈبل بیڈ پر بے سود پڑی تھی۔ اس کی لپسٹک بکھری بکھری تھی۔ یہ پھیلی ہوئی لالی اس ملاقات کی طرف اشارہ کر رہی تھی جو بند کمرے میں گاشی اور نینتارا کے درمیان ہوئی تھی۔ 5-10 منٹ بعد نینتارا کو ہوش آ گیا۔ کچھ دیر کسمسانے کے بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے نقوش کو انفرادی طور پر دیکھا جاتا تو زیادہ خوبصورت نہیں تھے اور ان میں لڑکپن پایا جاتا تھا، لیکن مجموعی طور پر وہ خوبصورت تھی اور اس کے سراپا میں ایک خاص قسم کی کشش موجود تھی۔ وہ کچھ دیر خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، اپنی گردن مسلتی رہی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پہلے اس نے جاپانی میں چوں چاں کی، پھر انگلش میں بولی، میں کہاں ہوں؟ گاشی کہاں ہے؟ تم بڑے محفوظ ٹھکانے پر ہو۔ یہاں میری مرضی کے خلاف کوئی آ سکتا ہے اور نہ جا سکتا ہے۔ لیکن تم کون ہو؟ میں ہی تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ تم مسٹر گاشی کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جا رہی تھی، میں نے تمہیں اٹھایا اور یہاں لے آیا۔ وہ خالی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر شدید الجھن نظر آ رہی تھی۔ تب اس کا ہاتھ ایک بار پھر اپنی گردن پر پہنچ گیا۔ وہ گردن مسلنے لگی۔ تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہاں، ایسا ہی ہوا تھا۔ یہاں کان کے نیچے خاص رگ ہوتی ہے، اس کو مسل دیا جائے تو کچھ دیر کے لیے جسم اور دماغ کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کیا تم نے مجھے اغوا کیا ہے؟ میرے خیال میں اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لیکن شور مچانے کی کوشش مت کرنا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کمرے سے آواز باہر نہیں جاتی۔ میرا ہاتھ اپنے پسٹل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر لڑکی نے چیخنے کی کوشش کی تو پسٹل اس کے سر سے لگا دوں گا، لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ قطعی غیر متوقع تھا۔ لڑکی مطمئن بیٹھی رہی، بلکہ میں نے محسوس کیا کہ اپنے اغوا کا سن کر اس کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہو گئی ہے۔ وہ اپنے بستر پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور بولی، کیا تم نے مجھے واقعی اغوا کر لیا ہے؟ تو تم کیا سمجھتی ہو؟ میں تمہیں شاپنگ کرانے کے لیے یہاں لایا ہوں؟ اوہ ونڈرفل، یہ تو دلچسپ ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر میرے قریب چلی آئی۔ کیا بات ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں واقعی اغوا ہو چکی ہوں۔ کیا میں واقعی اغوا ہو چکی ہوں؟ میرا مطلب تم مجھے زبردستی اٹھا کر یہاں لائے ہو؟ بے شک ایسا ہی ہوا ہے۔ سچ پوچھو تو میری بڑی خواہش تھی اغوا ہونے کی۔ میں نے فلموں میں اکثر لڑکیوں کو کڈنیپ ہوتے دیکھا ہے۔ کچھ تو بہت شور مچاتی ہیں، کچھ بڑے سوبر طریقے سے اغوا ہو جاتی ہیں۔ ویسے میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا میں صحیح اغوا ہوئی ہوں؟ میرا مطلب کہ میرے ریئیکشن تو ٹھیک تھے نا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے اس موقع پر چیخنا چلانا ہو اور میں تم سے باتوں میں مصروف ہو گئی ہوں؟ نہیں، تم بالکل صحیح جا رہی ہو۔ میں اس لڑکی کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس کینڈے کی باتیں کر رہی تھی۔ اپنے اغوا کی بات وہ یوں کر رہی تھی جیسے کسی پکنک کی بات کر رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک کھلنڈری سی سادگی تھی۔ اس کے علاوہ ایک تجسس تھا جس کی بنیاد ان سنسنی خیز معلومات پر تھی جو نئی نسل کو کچی عمر میں ہی حاصل ہو جاتی ہیں۔ اب تم کیا کرو گے میرے ساتھ؟ میں بھوچنکا رہ گیا۔ وہ تنک کر بولی، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا اس سے پہلے کبھی کوئی لڑکی اغوا نہیں کی تم نے؟ بہت کی ہیں، لیکن وہ اس طرح چٹاخ نہیں بولتی۔ میں پہلی مرتبہ اغوا ہوئی ہوں نا۔ اب تم ہی بتاؤ، مجھے پتہ چلے گا کہ کیا کرنا ہے۔ تمہیں بالکل خاموش رہنا ہے اور تسلی سے یہاں بیٹھنا ہے، ورنہ میں تمہارا سر توڑنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ میں نے قمیص کے اندر سے پسٹل نکال کر اسے دکھایا۔ سیاہ رنگ کا خوفناک پسٹل دیکھ کر وہ ذرا سی بھی سنجیدہ ہوئی، لیکن پھر فوراً ہی اس کا فطری انداز واپس آ گیا۔ ایک فلم میں نے دیکھا تھا، ایک لڑکی نے اغوا کرنے والے سے کہا تھا کہ مجھے مرنا پسند نہیں ہے اور نہ ہی یہ پسند ہے کہ تم مجھے مار پیٹ کر زخمی کر دو۔ اس کے سوا میں تمہارا ہاتھ نہیں روکوں گی۔ میں بھی تم سے کم و بیش یہی کہنا چاہتی ہوں۔ برائے مہربانی تم یہ اپنا پسٹل میرے سامنے سے ہٹا لو۔ لڑکی کی باتیں عجیب و غریب تھیں۔ غزالہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک لاؤبالی سی لڑکی ہے، بہت ماڈرن ماحول میں پروان چڑھی ہے اور کچھ اوٹ پٹانگ بھی ہے۔ گاشی اس سے دیوانہ وار محبت کرتا ہے اور اس کی خاطر اپنی تمام شہرت اور نیک نامی داؤ پر لگائے ہوئے ہے۔ یکے بعد دیگرے غزالہ کی تمام باتوں کی تصدیق ہو رہی تھی۔ لڑکی واقعی اوٹ پٹانگ تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی صورت اور سراپے میں ایسا سحر بھی تھا کہ صنف مخالف کو گرویدہ کر سکتا تھا۔ میں نے 10-15 منٹ تک نینتارا نامی اس لڑکی سے ہلکی پھلکی گفتگو کی۔
مجھے اندازہ ہوا کہ شوخی اور غیر سنجیدگی اس لڑکی میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ مسٹر گاشی اس کے لیے ایک دل پسند شخص تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کی محبت میں غرق ہو رہی ہو۔ دوسری طرف گاشی واقعی اس کی محبت میں غرق ہو رہا تھا۔ وہ ایک نامور سائنسدان تھا اور سوسائٹی کے اعلیٰ حلقوں میں اس کی نیک نامی تھی۔ اب شوبز سے تعلق رکھنے والی ایک عام سی لڑکی کے ساتھ اس کا معاشقہ چل رہا تھا۔ یہ بات شادی شدہ گاشی کے لیے باعث شرمندگی تھی، مگر وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندے اکثر مسٹر گاشی کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ اسی خطرے کے پیش نظر وہ چنچل محبوبہ کو ملازم کے روپ میں اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ نین تارا سے گفتگو کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ غزالہ نے مجھے گاشی پر قابو پانے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ کارگر ثابت ہوگا۔ میں نے نین تارا کے منہ پہ ٹیپ چپکائی اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے کمرے میں بند کر دیا۔ صبح 4 کے لگ بھگ میں نے مسٹر گاشی کو فون کیا۔ کافی دیر تک گھنٹی بجتی رہی۔ غالباً نوعمر محبوبہ سے ملاقات کے بعد وہ مدہوش ہو کر سو رہا تھا۔ 10-15 گھنٹیوں کے بعد اس نے ریسیور اٹھایا اور اس کی خواب آلود آواز میرے کانوں میں پڑی۔ حسب توقع اس نے پہلے جاپانی میں چوں چاں کی۔ جب میں نے انگلش میں اسے صبح بخیر کہا تو وہ بھی انگریزی پر آ گیا۔ مسٹر گاشی، میرا خیال ہے تم نے آواز سے پہچان لیا ہوگا، اور اگر نہیں پہچانا تو اب پہچان لو۔ میں شاہ جہان بول رہا ہوں، وہ بدقسمت شخص جو تمہاری مہلک ایجاد کا شکار ہوا اور اپنے جسم و جاں پر ہزارہ سختیاں جھیلتا رہا۔ میں نے تمہیں پہچان لیا مسٹر شاہ جہان، لیکن یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ وہی لہجہ جو تم جیسے لوگوں کو راس آتا ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ تمہارے ملازموں میں سے ایک اغوا ہو چکا ہے اور اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ کون سا ملازم؟ وہی جس کے اندر تمہاری محبوبہ نین تارا چھپی ہوئی ہے۔ دوسری طرف سناٹا چھا گیا۔ یقیناً میرا جواب گاشی کے سر پر بم کا دھماکہ ثابت ہوا تھا۔ چند لمحے کے لیے فون پر خاموشی چھائی رہی، پھر فون پر دروازہ دھڑ دھڑ بجنے کی آواز سنائی دی۔ یقینی بات تھی کہ گاشی ملازمین کے کمرے کی طرف گیا ہے تاکہ میری اطلاع کی تصدیق کر سکے۔ قریباً 1 منٹ اسی طرح گزر گیا۔ کہیں باتوں کی مدھم آواز آتی رہی، پھر گاشی آندھی اور طوفان کی طرح ٹیلی فون کی طرف واپس آیا۔ وہ ماؤتھ پیس پر دھاڑا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں تمہیں کامیاب و سرخرو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میرے آپریشن کے دوران تم اپنی ذمہ داری بڑے اچھے طریقے سے نبھاؤ۔ بہت سوچ بچار کے بعد بس ایک یہی طریقہ میری سمجھ میں آیا۔ تمہیں خوش کرنے کے لیے میں تمہاری محبوبہ دل نواز کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسے اپنے ساتھ یہاں لے آیا ہوں۔ اس کی خاطر مدارت کی جائے گی، دل بہلایا جائے گا۔ جب تم آپریشن سے فارغ ہو جاؤ گے تو تمہاری نین تارا تمہارے پاس واپس پہنچ جائے گی، بالکل حفاظت کے ساتھ اور خوش و خرم۔ تم مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ نین تارا کو اغوا کر لیا گیا ہے، اس لیے کہ تمہارے آپریشن کے دوران میں تمہیں کسی طرح کے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کروں؟ بہت سمجھدار ہو تم، لیکن اب یہ مت کہنا کہ مجھے اس مہم جوئی کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ اس مہم جوئی کی ضرورت تھی۔ تم ایک ناقابل اعتبار شخص ہو مسٹر گاشی۔ تم نے رقم کی خاطر ایک غیر قانونی اور انسانیت سوز کام کیا۔ تم اب بھی سب کچھ کر سکتے ہو۔ تمہارے ہاتھ کی ایک دانستہ جنبش مجھے موت کے منہ میں دھکیل سکتی ہے۔ بولو، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو کیا مجھے اپنے دفاع کا حق حاصل نہیں؟ سنو گاشی، میں نین تارا کو اپنے ایک ساتھی کے حوالے کر رہا ہوں۔ جتنی محبت تم نین تارا سے کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ پیار وہ مجھ سے کرتا ہے۔ اس کا نام زری گل ہے۔ وہ ایک نہایت جذباتی بلکہ سرپھرا شخص ہے۔ اگر آپریشن کے دوران ڈیوائس پھٹنے سے مجھے کچھ ہوگا تو وہ شخص ایک لمحہ سوچے بغیر بھی تمہاری نین تارا کو قتل کر ڈالے گا۔ یہ سراسر زیادتی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنا کام پوری دیانتداری سے انجام دوں گا۔ حتی الامکان کوشش کروں گا کہ تمہیں کوئی غضب نہ پہنچے۔ تمہیں ایسا کرنا پڑے گا گاشی، ورنہ لڑکی میرے خطرناک ساتھی کے ہاتھوں بے موت مرے گی۔ اگر میری تمام تر کوشش کے باوجود ایسی ویسی کوئی بات ہو گئی تو پھر بھی لڑکی کی جان تو جائے گی ہی۔ بے شک اس میں تھوڑی سی زیادتی نظر آتی ہے، لیکن تمہاری وجہ سے جو زیادتیاں میرے ساتھ سرزد ہوئی ہیں اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں۔ اور ہاں، ایک اور بات، اس واقعے کے بارے میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھو مسٹر، اگر تم اپنا رویہ نہیں بدلو گے تو میں آپریشن میں شامل ہونے سے انکار کر دوں گا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس آپریشن میں 75% کے قریب رسک ہے۔ ایسے رسکی کام میں تم مجھ سے 100% گارنٹی مانگ رہے ہو؟ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تم اس کام کے لیے کسی اور کو چن لو۔ جس قسم کا تعاون تم لوگ چاہو گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ یہی تو بات ہے مسٹر گاشی، یہ کام کرنا بھی تمہیں کو ہے اور اپنے ہاتھ سے کرنا ہے۔
تمہاری محبوبہ نین تارا کی زندگی اب آپریشن کی کامیابی سے مشروط ہو چکی ہے۔ اگر تمہارے نزدیک یہ زیادتی ہے تو زیادتی ہی صحیح، مگر یہ اپنی جگہ ٹھوس حقیقت ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ نین تارا ہے کہاں؟ غالباً تم اس کی آواز سننا چاہتے ہو۔ چلو میں سنوا دیتا ہوں۔ میں نے نین تارا کے ہونٹوں پر چپکی ہوئی ٹیپ اتاری۔ وہ سب کچھ سن رہی تھی۔ جو ہی میں ریسیور اس کے سامنے لے کر آیا، وہ ماؤتھ پیس میں بولی، یہ ٹھیک ہے ڈارلنگ کہ مجھے اغوا کر لیا گیا ہے، لیکن یہ بہت مہذب شخص ہے۔ مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ میں اغوا ہو گئی ہوں۔ کسی بھی طرح کی سنسنی خیزی محسوس نہیں کر رہی میں تو۔ اس پاگل کی بچی کی باتوں پر مت جاؤ گاشی۔ جب یہ ہمارا اصل روپ دیکھے گی تو سنسنی خیزی سے پناہ مانگے گی۔ میں اسے زری گل کے حوالے کر رہا ہوں۔ بس سمجھو کہ موت کے فرشتے کے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ اس کانٹ سی لڑکی کو پہلے توڑے گا اور پھر جان سے مار ڈالے گا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ نین تارا کے اغوا کے بارے میں جان کر گاشی جس خوفناک تشویش کا شکار ہوا تھا، اس سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ نین تارا کی زندگی اس کے لیے بے حد اہم ہے۔ یہ امر میرے لیے بہت طمانینت کا باعث تھا۔ میرے آپریشن کے لیے ڈاکٹر ہیرالڈ اور ڈاکٹر کلائنٹ نے اگلے روز سے پہر کا وقت مقرر کیا۔ آپریشن کے تمام انتظامات ہو چکے تھے۔ گیسٹرو اسکوپی کے لیے اسپیشل مشین بھی حاصل کی جا چکی تھی۔ ڈاکٹر ہیرالڈ نے مجھے ہدایت کی کہ میں آپریشن سے 10 گھنٹے پہلے کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ مجھے 2 انجیکشن لگائے گئے اور کھانے کے لیے بھی دوا دی گئی۔ میں نے شفتہ اور انجم کو اس خطرے سے بالکل بے خبر رکھا جو آپریشن کے حوالے سے مجھے لاحق تھا۔ وہ دونوں اسے ایک معمولی آپریشن سمجھ رہی تھی۔ زری گل اور عالم قریشی بھی اپنی بیویوں سمیت ابھی تک حویلی میں تھے۔ اتنا تو انہیں پتہ چل گیا تھا کہ آپریشن سنگین ہے، مگر اصل سنگینی سے وہ بھی لا علم تھے۔ آپریشن سے 8-10 گھنٹے پہلے زری گل میرے پاس آیا۔ نوبہاتا گلسوم بھی اس کے ساتھ تھی۔ گلسوم ابھی تک بجھی تھی، پھر بھی وہ پہلے سے بہتر نظر آ رہی تھی۔ بیسمنٹ میں اس کے ساتھ جو دست درازی ہوئی تھی وہ یقیناً ایک ناقابل فراموش واقعہ تھی، مگر اس واقعے کی یاد میں اب روز اول جیسی شدت باقی نہیں رہی تھی۔ زری گل بے حد گمسم تھا۔ درندہ صفت موہن داس زری کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا۔ اس خونی واقعے کے اثرات ابھی تک زری پر موجود تھے۔ زری گل کی خاموشی کی دوسری وجہ میرا آپریشن تھا۔ وہ اس سلسلے میں حد سے زیادہ پریشان تھا۔ ایک روز پہلے ہی وہ آنکھوں میں آنسو بھر لایا تھا اور بولا تھا، استاد صاحب ہمارا منہ میں خاک، اگر آپ کو کچھ ہو گیا نا تو ہم بھی اپنی جان دے دے گا۔ بے شک یہ آرام موت ہے، مگر ہم یہ گناہ اپنے سر لے لے گا۔ میں نے اسے سمجھایا بجھایا تھا اور وہ کسی حد تک سمجھ گیا تھا، مگر آج وہ پھر حد سے زیادہ فکر مند نظر آ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں گاہے گاہے نمی تیر جاتی تھی۔ اس نے اشارے سے گلسوم کو باہر بھیج دیا اور گمبھیر آواز میں بولا، استاد صاحب اس جاپانی لڑکی کا کیا کرنا ہے جو آپ نے ہمارا قبضے میں دیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ فی الحال اسے اپنی تحویل میں رکھو۔ استاد صاحب ہم قسم کھاتا ہے اگر آپ کو آپریشن کے دوران کچھ بھی ہوا نا تو ہم اس چوکری کو قتل کر دے گا۔ لیکن کیوں؟ یہ آپ کا حکم ہے اور ہمارے دل کا آواز بھی ہے۔ جس شخص نے آپ کے جسم میں وہ منحوس آلہ رکھا ہے اس کو اس کے کیے کا سزا تو ضرور ملنا چاہیے، مگر یہ ضروری تو نہیں کہ گاشی کی بدنیتی ہی کی وجہ سے وہ ڈیوائس پھٹے۔ دونوں سرجن بھی بتا چکے ہیں کہ اس آپریشن میں میرے لیے بہت خطرہ ہے۔ لیکن آپ نے خود ہی تو ہم سے کہا تھا کہ اگر آپریشن میں کوئی گڑبڑ ہوا تو اس چوکری کو قتل کرنا ہے۔ وہ صرف گاشی کو راہ راست پر لانے کے لیے کہا تھا۔ راہ راست پر وہ آ چکا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ آپریشن کے دوران اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کرے گا۔ اس کے باوجود اگر میرے ساتھ کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار گاشی نہیں ہوگا۔ میری خواہش ہے کہ ہر 2 صورتوں میں نین تارا نامی اس لڑکی کو کوئی غضب نہ پہنچے۔ تم اسے بحفاظت گاشی کے سپرد کرنے کے پابند ہو۔ زری گل دل محسوس کر کے رہ گیا۔ اس کا خراب موڈ پہلے سے بھی ابتر نظر آنے لگا۔ میں نے اس سے اقرار لیا کہ اگر واقعی میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ وہی کچھ کرے گا جو میں نے اسے کہا ہے۔ زری کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ میں نے اس سے تسلی تشفی کی باتیں کی، پھر اس کے موڈ کو ذرا خوشگوار کرنے کے لیے گلسوم کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اب وہ اردو کے چند ایک لفظ سمجھنے لگی تھی اور کسی حد تک اپنی بات سمجھانے کی کوشش بھی کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ فاقے کیوں کاٹ رہی ہے، کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور اشاروں کے نائے میں جو کچھ بتایا اس کا مطلب یہ تھا کہ کھانا کھانے کو اس کا دل نہیں چاہتا۔ ویسے وہ کچھ شرما بھی رہی تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اصل معاملے کی اسے بھی بھنک ہے۔ میں نے گلسوم سے کہا، مجھے تو لگتا ہے زری گل نے تم پر کوئی تعویذ دھاگا کر دیا ہے۔ یہ بہت پیٹو شخص ہے، تمہارے حصے کا بھی کھانا کھانا چاہتا ہے۔
ورنہ تمہیں بھوک نہ لگنے کی اور دل خراب ہونے کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ زری گل آہستہ سے میرا بازو دبا کر بولا، استاد صاحب آپ سمجھنے کا کوشش فرمائیں نا، یہ اسی لیے زیادہ نہیں کہا تھا کہ اس کا پاؤں بھاری ہے، یعنی ہم نے اس کا پاؤں بھاری کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیا تم نے اس کے پاؤں کے ساتھ 20 کلو کا وٹا باندھ دیا ہے؟ بس وٹا ہی سمجھے جی، زری گل کا بیٹا ہوگا، لوہے کا مافق سخت اور بھاری ہوگا، اور بے وقوف بھی۔ اوئے چغت، اتنی جلدی کیا تھی ایسے کام کی؟ ابھی تو وہ خود بچی ہے اور تو اس کی گود میں بچہ دے رہا ہے۔ زری گل ایک دم سوچ میں پڑ گیا، چند لمحے کے توقف سے بولا، بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے استاد صاحب، ابھی تو اس کو ٹھیک سے یہ بھی نہیں پتا کہ… وہ کہتے کہتے ایک دم خاموش ہو گیا۔ کیا نہیں پتا؟ بس سمجھے جی کہ کچھ نہیں پتا، عام تو اس کو انگلی پکڑ پکڑ کر چلاتا ہے۔ تو پھر تو سارا قصور تیرا ہی ہے نا زری، تجھ پر تو باقاعدہ کیس بننا چاہیے۔ زری گل سر کھجانے لگا۔ گلسو مسکراتی نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ واپس جانے کا نہیں کہتی؟ توبہ کرے جی، یہ تو دن رات ہم کو یقین دلاتا کہ ہمارے ساتھ ہی جیے گا اور مرے گا۔ کیا بتاؤں استاد صاحب، یہ ہمارا اتنا خدمت کرتا ہے کہ ہم تو بالکل چوڑ ہو گیا ہے۔ یہ اس طرح ہمارا خدمت کرتا رہا تو ہم تو خود سے بھی اٹھ کر پانی بھی نہیں پیے گا۔ یہ تو اور بھی غلط بات ہے۔ بے وقوف، تجھے چاہیے کہ اس حالت میں زیادہ سے زیادہ سے آرام کرا۔ آرام کی طرف تو یہ آتا ہی نہیں ہے نا جی، دن بھر بیل کی طرح کام کرتا ہے اور رات کو کیا؟ رات کو بھی آرام نہیں کرتا جی، پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے۔ دیکھیں استاد صاحب، آپ ادھر ادھر کا باتیں کر کے ہمارا دھیان اصل بات سے ہٹا رہا ہے۔ ہم آج کل اتنا دکھی کہ سارا زندگی اتنا دکھی نہیں ہوا کبھی۔ آپ کے آپریشن کا سوچ کر ہمارا دل ایک دم پوڑا بن جاتا ہے۔ اس موقع پر تمہیں وہ گانا گانا چاہیے تھا، ہم بہت پریشان ہیں، خوچے ہم کو اور پریشان نہ کرو، آواز نہ دو۔ ہمارا تو دل ہنسنے کو بھی نہیں چاہ رہا استاد صاحب، پتہ نہیں ہم کو کیا ہو گیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی گفتگو ہوتی رہی۔ میں نے زری گل کو بتایا کہ جاگیردار قادر زمان نے موہن داس کے قتل کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے۔ اس بات کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے کہ پولیس پوچھ گچھ کے لیے حویلی میں آئے گی، لیکن اگر ایسا ہوا تو پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ میں نے زری کو بتایا کہ اسے پولیس کے سامنے کیا موقف اختیار کرنا ہے۔ موہن داس ایک انڈین ایجنٹ تھا اور غیر قانونی طور پر اس حویلی میں داخل ہوا تھا۔ ظاہر ہے اس کے ارادے نیک نہیں تھے۔ ایسے میں اگر کوئی حفاظت خود اختیاری کے تحت اسے مار دیتا تو یہ عین ضرورت کے مطابق تھا۔ مجھ سے کچھ دیگر ہدایات لینے کے بعد زری اور گلسوم غمزدہ سے واپس چلے گئے۔ غزالہ شاید باہر کھڑی ان دونوں کے جانے ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اندر آتے ہوئے بولی، کیسے ہیں شاہ جہان؟ وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ غزالہ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلدان میں اس پر شاہ جہان، اب میں بڑی حد تک مطمئن ہوں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نین تارا میں گاشی کی جان ہے۔ اب وہ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرے گا کہ آپریشن کامیاب ہو۔ لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ نوجوان ملازم کے بھیس میں گاشی کی محبوبہ نین تارا ہے؟ چند لمحے متذبذب رہنے کے بعد غزالہ بولی، میری موجودگی میں گاشی کے دونوں ملازم باغ میں ٹہل رہے تھے۔ میں نے ان دونوں کو بہت قریب سے دیکھا اور ان کی باتیں بھی سنی۔ نوجوان ملازم میں مجھے نسوانی پن نظر آیا، اس کی حرکات و سکنات بھی کچھ مشکوک سی تھیں۔ میں نے اس بارے میں عاصم سے پوچھا۔ پہلے تو وہ سوچ میں پڑ گئے، پھر انہوں نے مجھ پر انکشاف کیا کہ گاشی کے ساتھ آنے والے 2 ملازموں میں سے ایک دراصل اس کی مشہور و معروف محبوبہ نین تارا ہے۔ عاصم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس بارے میں کسی سے ذکر نہیں کروں گی، مگر میں نے جب آپ کے آپریشن کے بارے میں اور گاشی کے کردار کے بارے میں سوچا تو میں نے محسوس کیا کہ آپ کو نین تارے کے بارے میں بتا دینا چاہیے۔ یعنی تم نے عاصم سے وعدہ خلافی کی؟ ہاں، لیکن آپ کی بہتری کے لیے کی، لہٰذا مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ میں نے عاصم کو بتا دیا کہ مجھے گاشی پر بھروسہ نہیں تھا، لہٰذا گاشی پر قابو پانے کے لیے میں نے شاہ جہان کو نین تارا کے بارے میں بتا دیا۔ میرا دل سر پیٹنے کو چاہ رہا تھا۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کیا کرتی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تم کوئی نادان کالج گرل نہیں ہو، ایک پڑھی لکھی باشعور ڈاکٹر ہو۔ تمہارا رویہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ پتہ نہیں تمہارا ذہن تمہارا ساتھ نہیں دے رہا یا تم جان بوجھ کر ایسے کام کر رہی ہو۔ تم قدم قدم تباہی کی طرف بڑھ رہی ہو۔ تم نے مسلسل ایسے کام کیے کہ عاصم کے دل میں تمہاری دشمنی پھلتی پھولتی چلی گئی ہوگی۔ ابھی یہ دشمنی پوشیدہ ہے، لیکن جب سامنے آئے گی تو تم اپنے لیے رو رو کر موت کی دعا مانگو گی۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ تم اپنے لیے نہایت زہریلے کانٹے بو رہی ہو۔
جن تکلیفوں سے آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، اگر یہ آپ کی خاطر آئیں گی تو میں نے ہنسی خوشی برداشت کر لوں گی۔ لیکن کیوں؟ مجھے خود بھی نہیں پتہ۔ اب رہ کیا گیا ہے میرے اور تمہارے درمیان؟ کچھ بھی تو ختم نہیں ہوا، سب کچھ باقی ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ پہلے میں تمہیں چھو سکتا تھا، تمہارے قریب آ سکتا تھا، قریب تر آ سکتا تھا۔ کیا ویسا ہو سکتا ہے؟ اس کے ہونٹ لرزے۔ آپ مرد ہیں نا، اس لیے جسم کی بات کر رہے ہیں، میں عورت ہوں اس لیے احساس کی بات کر رہی ہوں۔ یہ سب رومانی ناولوں اور کہانیوں کی باتیں ہیں۔ محبت ایک اکائی کی طرح ہوتی ہے جس میں محبت کرنے والے روح اور جسم سمیت پورے کے پورے شامل ہوتے ہیں۔ میں حقیقت پسند ہوں، اور ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ تم عاصم کی بیوی ہو۔ وہ تم پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ اگر تمہارے اندر حالات سے ٹکرانے کا حوصلہ نہیں، اگر تم شیخ سے اپنا راستہ جدا نہیں کر سکتی ہو، تو پھر مجھے تمہارے اس افسانوی احساس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نامور شاعروں میں اپنا نام نہیں لکھوانا چاہتا، اور نہ ہی میں مشہور زمانہ عاشقوں کی فہرست میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن میں کچھ مانگ تو نہیں رہی آپ سے، کچھ دے ہی رہی ہوں۔ مجھے اس مہربانی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی، اور عاصم انہیں بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ کیا ایک دل میں دو محبتیں نہیں رہ سکتی شاہ جہان؟ رہ سکتی ہیں، لیکن مجھے کسی طور قبول نہیں کہ شیخ عاصم جیسے درندہ صفت شخص کی محبت کے ساتھ میری محبت ایک ہی دل میں رہے۔ شاہ جہان، میں عاصم کو سنبھالنے اور سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اگر میں اس کوشش میں ناکام ہو گئی تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ایک آخری فیصلہ کر لوں گی۔ آخری فیصلہ؟ ہاں، میں نے سوچ لیا ہے۔ ہاں کہو۔ میں ہمیشہ کے لیے آپ سے دور چلی جاؤں گی۔ کوئی چیز میرے اندر چھناکے سے ٹوٹی اور بکھر گئی۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں نے غزالہ کو دونوں شانوں سے پکڑا اور اس کا رخ اپنی طرف پھیر لیا۔ میرے اندر غیظ و غضب کا ایک آتش فشاں پھٹ پڑا تھا۔ میں بولا تو میری آواز ہیجانی انداز میں لرز رہی تھی۔ غزالہ، میں جانتا ہوں کہ عاصم کے سلسلے میں تمہاری ہر کوشش ناکام ہوگی۔ تم نے اگر کوئی فیصلہ کرنا ہی ہے تو پھر آج کرو۔ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلی جاؤ یا ہمیشہ کے لیے عاصم کو چھوڑ دو۔ آج اور ابھی فیصلہ کرو۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں شاہ جہان؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آج تم مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دو گی یا پھر پالو گی، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جو کچھ سوچنا ہے ابھی اچھی طرح سوچ لو، اور پھر مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ غزالہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ وہ بار بار اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ پھر وہ خود کو سمیٹتے ہوئے بولی، شاہ جہان، آپ غصے میں ہیں۔ مجھ سے ایک ایسا مطالبہ کریں جسے پورا کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے تمہارے بس میں؟ ایک طرف تم اتنی دلیر ہو کہ شیخ عاصم کا گھناؤنا ترین روپ دیکھ کر بھی اس کے شانے سے شانہ ملائے کھڑی ہو، دوسری طرف اتنی کمزور ہو کہ اپنی ہی زندگی کے بارے میں ایک آسان فیصلہ کرتے ہوئے تمہارا پتا پانی ہو رہا ہے۔ تم منافقت کر رہی ہو غزالہ۔ میں کبھی منافق نہیں تھی شاہ جہان۔ میری زبان پر ہمیشہ وہی بات رہی جو میرے دل میں تھی۔ یہ اور بات ہے کہ میری آواز کسی کے کانوں تک نہیں پہنچی، پھر یہ سب کچھ میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اب عاصم میرے شوہر ہیں، مذہب اور معاشرے کی روح سے ان کی منکوحہ ہوں میں۔ وہ میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد ہیں۔ کچھ دن پہلے تک میں ان کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں اپنی زندگی اب ان کی زندگی سے جدا کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ اپنے اور میرے خاندان کے بارے میں شاید مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے خاندان میں کئی پشتوں سے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ ہمارے خاندان میں لڑکیاں جس گھر میں ڈولی سے اترتی ہیں اسی گھر سے ان کے جنازے اٹھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا یہ سب باتیں؟ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن یہ ایک پرانی روایت ہے۔ نئے زمانے کی ایک پڑھی لکھی باشعور ڈاکٹر اس روایت کو سینے سے لگا کر رکھے گی اور اپنی زندگی ایک ایسے شخص کی زوجیت کی بھینٹ چڑھا دے گی جو شوہر تو کیا انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ یہ سب میرے بس میں نہیں ہے شاہ جہان۔ آپ جس لفظ کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ میں زبان پر بھی نہیں لا سکتی۔ جو عقیدے اور روایات نسل در نسل پروان چڑھتے ہیں وہ اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتے۔ میرے سینے سے غم و غصے کی دیوانہ وار کر دینے والی لہر اٹھی۔ تو تمہارا جواب نہ میں ہے؟ شاہ جہان، میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں، تمہارا جواب نہ میں ہے؟ لیکن میں غزالہ، میں کچھ اور نہیں سننا چاہتا، مجھے صرف ہاں یا نہ میں جواب دو۔ وہ روحاں سی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا جیسے وہ خاموشی کی زبان میں مجھ سے رحم کی درخواست کر رہی ہے۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ پھر ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب مجھے یوں لگا کہ اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ رہے ہیں۔
وہ خود ساختہ دیواریں ڈھہ رہی ہیں جو اس نے اپنے ارد گرد اٹھا رکھی ہیں۔ وہ ہر طرف سے آنکھیں بند کر کے میری باہوں کی طرف بڑھنے والی ہے۔ شاید یہ غزالہ کی زندگی کا کٹھن ترین لمحہ تھا۔ وہ ایک ہی لمحے میں تذبذب کی انتہا کو چھو گئی تھی، مگر پھر یہ طوفانی لمحہ غزالہ کے ارادے کو مسمار کیے بغیر گزر گیا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ 2 آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر زمین میں جذب ہو گئے۔ یہ اقرار کا نہیں، انکار کا اشارہ تھا۔ اس اشارہ نے میرے دل کو 2 نیم کر دیا۔ پہلا احساس تو شدید ترین مایوسی کا تھا، پھر اس مایوسی کو طیش کی بلند لہر نے ڈھانپ لیا۔ مجھے لگا جیسے میرا ہاتھ غزالہ پر اٹھ جائے گا، پھر ہاتھ تو نہیں اٹھا، تاہم میرے ہونٹوں سے آواز پھنکار کی طرح نکلی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ غزالہ، میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، آئندہ کبھی مجھے اپنی صورت نہ دکھانا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تمہارے شوہر پر، میری طرف سے جہنم میں جاؤ تم دونوں۔ میں تو کہتا ہوں اگر وہ شیطان ہے تو تم اپنے شوہر پرستی کے ذریعے اس کی مددگار بنی ہوئی ہو۔ تم نے اپنی آنکھوں سے اس بدبخت کا کردار دیکھا ہے، سب کچھ تمہارے گھر میں تمہارے سامنے ہوا ہے۔ میرا خیال تھا کہ تم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس حرامزادے کے منہ پر تھوک دو گی، لیکن تم اب بھی بڑی ڈھٹائی سے اسے سمجھانے اور سنبھالنے کی باتیں کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے، جاؤ سمجھاؤ اسے اور سنبھالو۔ اس کے اندر سے کوئی اوتار، کوئی ریفارمر نکال سکتی ہو تو نکال لو۔ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے۔ میں نے اسے باقاعدہ دروازے کی طرف دھکیل دیا، پھر اس کا لایا ہوا گلدستہ اٹھا کر فرش پہ دے مارا۔ میرا سارا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ زندگی میں شاید ہی کبھی مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی ہو۔ میں خالی خالی نظروں سے اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں غزالہ اب موجود نہیں تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ فرط غم سے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کتنا قریب آتے آتے کس قدر دور ہو گئے تھے ہم۔ آپریشن تھیٹر کی طرف جاتے ہوئے میرے احساسات عجیب سے تھے۔ یوں لگ رہا تھا میرا سفر کال کوٹری سے پھانسی گھاٹ تک کا ہے۔ میں ایک ایسے آپریشن کا سامنا کرنے جا رہا تھا جس میں زندگی کی امید 25% اور موت کا رزق 75% تھا۔ میں نے آخری بار شفتہ کو جی بھر کے دیکھا اور وہ تمام آنسو اپنے حلق میں گرا لیے تھے جو میری آنکھوں سے چشموں کی طرف ابلنا چاہتے تھے۔ آپریشن سے کچھ دیر پہلے میں نے ڈاکٹر حمزہ کے نام ایک طویل خط بھی لکھا تھا اور یہ خط انجم کے حوالے کیا تھا تاکہ وہ اسے حمزہ تک پہنچا دے۔ انجم کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ بھائی جان، آپ اتنے لمبے چوڑے خط کیوں لکھ رہے ہیں؟ کل ڈاکٹر حمزہ نے آنا ہے، اس وقت تک آپ ٹھیک ٹھاک ہو چکے ہوں گے، خود ہی بات کر لیجیے گا۔ کل کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بھائی جان، آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میرا دل بیٹھنے لگا ہے۔ کہیں آپ آپریشن کے بارے میں کچھ چھپا تو نہیں رہنا؟ میں نے فوراً تسلی تشفی کی باتیں کر کے اسے مطمئن کر دیا۔ حمزہ کے نام جو خط میں نے انجم کو دیا تھا اس میں میں نے اپنے اور شفتہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا تھا۔ میں نے حمزہ کو بتایا تھا کہ شفتہ میری زندگی کا محور ہے، اس کی پرمسرت زندگی میری آنکھوں کا سہانا خواب ہے۔ میں نے اس جذباتی تعلق کی بات کی تھی جو حمزہ اور شفتہ کے درمیان پایا جاتا ہے۔ میں نے حمزہ کو اپنے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر وہ دونوں زندگی کے سفر میں شریک ہو جائیں تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہوگی۔ آپریشن تھیٹر تک کا سفر ختم ہوا۔ میری منزل آ گئی تھی۔ مجھے اسٹرلائز لباس پہنایا گیا اور آپریشن ٹیبل پر لٹا دیا گیا۔ سبز کپڑوں میں ملوث عملے نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ اس دوران میں مجھے 1-2 مرتبہ ڈاکٹر کلائنٹ اور ڈاکٹر ہیرلڈ کی صورتیں بھی نظر آئیں۔ وہ آپریشن کے مخصوص لباس میں تھے۔ ان کے چہرے ٹینس لگ رہے تھے اور اس سنگینی کی گواہی دے رہے تھے جو میرے آپریشن سے متعلق تھی۔ بے ہوش ہونے سے چند لمحے پہلے مجھے گاشی کی صورت بھی دکھائی دی۔ ایک لمحے کے لیے ہم دونوں کی آنکھیں ملی۔ 12 گھنٹوں میں ہی گاشی کا چہرہ 12 ہفتوں کا بیمار نظر آنے لگا تھا۔ اس کے چہرے سے تناؤ صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ویسے اس نے ابھی تک میری اس ہدایت پر سختی سے عمل کیا تھا۔ نینتارا کے اغوا کے متعلق کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ غالباً یہ خبر گاشی اور اس کے دونوں ساتھیوں تک ہی محدود تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ جواب میں اس نے بھی مسکرانے کی کوشش کی، لیکن مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ نہ سکی۔ میری نس میں انجیکشن لگا دیا گیا اور سوئی چبھتے چبھتے میں گہری سرخی مائل تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں ایک بار پھر سے بچہ بن گیا ہوں۔ سنہری اور سیاہ پروں والے ایک مرغ کا تعاقب کرتا ہوا میں ایک کنویں جیسی گہرائی میں اترتا جا رہا ہوں۔ ایک عجیب سی ویرانی اور اداسی میرے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، وہی ویرانی جو گرمیوں کی چلچلاتی دوپہروں میں میرے آبائی قصبے جل کوٹ کے گرد آلود گلیوں میں رینگا کرتی تھی۔ میں مرغ کی آواز کا تعاقب کرتا ان گلیوں میں بھاگتا چلا جا رہا ہوں۔
بھاگتے بھاگتے آم اور جامن کے اسی باغ میں پہنچ جاتا ہوں جہاں میں اور غزالہ کھیلا کرتے تھے۔ وہی لڑکپن ہے، وہی ادائیں ہیں، اور غزالہ کے جسم سے اٹھتی ہوئی وہی کچے پکے آموں کی مدہوش کر دینے والی خوشبو ہے۔ میں بے اختیار غزالہ کو باہوں میں لے لیتا ہوں، اسے بھینچتا ہوں اور پیار کرتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر جامن کے ایک بہت گھنے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں۔ میں غزالہ سے کہتا ہوں، دیکھو غزالو، ہم کتنے خوش بخت ہیں۔ قدرت نے ہمیں اپنی کہانی شروع سے شروع کرنے کا ایک موقع دے دیا ہے۔ وہ میرے ہاتھ کو آہستہ سے دباتی ہے اور اس کے رخسار شہابی ہو جاتے ہیں۔ آؤ غزالو، ہم وعدہ کریں کہ پہلے والی غلطیاں ہم نہیں دہرائیں گے۔ ہاں، میں وعدہ کرتی ہوں شاہ جہان۔ میں اس کی طرف دیکھتا ہوں، ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک ہے۔ غزالہ، اب جب کسی خن سپہر کو میٹھے چاول لے کر میں تمہارے گھر آؤں گا تو کبھی وہ غلطی نہیں کروں گا جس کے نتیجے میں تمہیں گھر میں میری شکایت کرنا پڑی اور بڑے میاں کے کارندوں کو موقع ملا کہ وہ مجھے بے دردی سے مار پیٹ کر پھینک دیں۔ وہ تمہاری نہیں، میری غلطی تھی شاہ جہان۔ اگر تمہارے ہاتھوں میری قمیض ذرا سی پھٹ گئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ مجھے ہرگز تمہاری شکایت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ میں ہی تھی شاہ جہان جس کی وجہ سے ہمارے درمیان فاصلے پیدا ہوئے اور ہم جدا ہو گئے۔ اب ہم اس جدائی کو کبھی اپنے قریب نہیں آنے دیں گے۔ ہاں، اب ہم اس جدائی کو کبھی اپنے قریب نہیں آنے دیں گے، اور اگر کسی وجہ سے ایسا کبھی ہوا بھی تو ہم اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنائیں گے، ایک دوسرے کو منا لیں گے۔ جب ایک روز تم مجھے ڈھونڈتی ہوئی تاج محل ہوٹل کے اس کمرے میں پہنچو گی اور مجھے بتاؤ گی کہ تم ہی غزالہ ہو اور میری تلاش میں دور دور بھٹکتی رہی ہو، تو میں آگے بڑھ کر تمہارے ہاتھ تھام لوں گا اور تمہیں اپنے قریب کر کے باہوں میں لے لوں گا۔ محبت کے وہ سارے لفظ جو میں نے اپنی زبان کی فصیل کے پیچھے قید کر رکھے ہیں نا، آزاد کر دوں گا۔ وہ سارے آنسو جو میں نے اپنی پلکوں تک نہیں آنے دیے تھے، ایک مرتبہ تمہارے قدموں میں گرا دوں گا۔ ہاں شاہ جہان، اس مرتبہ ہم وہ نہیں ہونے دیں گے جو ہوا تھا۔ ہماری جدائی اگر طویل بھی ہوئی تو ہم اسے صبر سے جھیلیں گے۔ میں اس جدائی کو وہ فیصلہ کن موڑ نہیں موڑنے دوں گی جس کے بعد دائمی جدائی بن گئی تھی۔ وہ اگر موسم سرما کی وہ زرد شام دوبارہ سے آئی جب گھر کی چھت پر ٹہلتے ٹہلتے امی جان نے مجھ سے میری شادی کی بات کی تھی، تو مجھے تمہاری قسم ہے شاہ جہان، صاف انکار کر دوں گی۔ ہاں، میں کہہ دوں گی شاہ جہان کہ مجھے ساری عمر تمہارا انتظار کرنا ہے۔ میں نے غزالہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ غزالہ کے وجود میں لہریں لینے والا یقین اس کے ہاتھ کے راستے میرے وجود میں منتقل ہونے لگا۔ غزالو، ہم یقیناً ایسا ہی کریں گے، اور میرے منہ میں خاک، اگر کسی انہونی کے سبب، کسی المیہ کے نتیجے میں تم کسی اور کی ہو بھی گئیں تو ہم اپنی محبت کی طاقت سے تقدیر کو بدل دیں گے۔ ہم دائمی جدائی کی چٹان کے پر خچے اڑا دیں گے اور وہاں وہ راستہ تعمیر کریں گے جو ہمیں دائمی ملاپ کی منزل تک پہنچائے گا۔ جب جھوک زامن کی اس بلند و بالا حویلی کے ایک بند کمرے میں، ایک ایسے ہی موسم میں، ایسے ہی حالات میں میری تمہاری ملاقات ہوگی اور ہماری گفتگو تکرار کے موڑ پر پہنچے گی، تو میں تم سے تمہارا آخری فیصلہ طلب نہیں کروں گا۔ تمہیں ہاں یا نہ کی سولی پر چڑھا کر تم پر اپنی طرف آنے والے تمام راستے بند نہیں کروں گا۔ اور میں بھی شاہ جہان، میں بھی گفتگو کو اس نہج پر نہیں آنے دوں گی۔ میں ساری دنیا سے منہ موڑ لوں گی لیکن تمہاری طرف سے کبھی منہ نہیں موڑوں گی۔ مجھے ہر طرف سے آنکھیں بند کر کے خود کو تمہاری باہوں میں گرا دوں گی، تمہارے سپرد کر دوں گی۔ وعدہ کرتی ہوں نا غزالہ؟ ہاں، وعدہ کرتی ہوں، اور میں بھی وعدہ کرتا ہوں۔ ہمارے ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست ہو چکے تھے، ایک ہی جسم کا حصہ بن چکے تھے۔ جل کوٹ کی سنسان زرد دوپہر بے حد گرم ہونے کے باوجود حسین لگنے لگی تھی۔ خوشگوار ترین موسم اور دل فریب ترین مناظر اس گرم دوپہر کے سامنے ہیج تھے کہ پھر اچانک ایک چیخ بلند ہوئی۔ درختوں سے پنچھی اڑ گئے اور شاخوں سے جھولتے ہوئے پھل سیاہ ہو گئے۔ ہر طرف ایک تاریک اداسی پھیل گئی۔ شیخ عاصم نظر آیا۔ وہ اپنی جسامت سے دگنا نظر آ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس نے مجھے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور بولا، ہوش کرو شاہ جہان، وقت گزر چکا ہے اور وقت کسی کے لیے پلٹ کر نہیں آتا۔ تم اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلو اور حقیقت کو دیکھو کہ میری بیوی ہے اور وفاشار بیوی ہے۔ تم مر تو سکتے ہو لیکن اب اسے حاصل نہیں کر سکتے کبھی۔ اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کوئی ایسی طاقت نہیں جو تم کو غزالہ سے ملا سکے۔ شیخ غزالہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے مجھ سے بہت دور لے جاتا ہے۔ وہ بغیر کسی مزاحمت کے بلکہ آمادگی کے ساتھ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلی جاتی ہے۔
میں خود کو پیاس کے ایک لامتناہی صحرا میں پاتا ہوں۔ میرا جسم کباب ہو رہا تھا اور حلق میں کانٹے پیوست ہیں۔ میرا دم آنکھوں میں ہے۔ میں سوچتا ہوں، غزالہ تو کتنی ظالم ہو گئی۔ کیا کوئی گوشت پوست کا انسان اتنا بے حس ہو سکتا ہے؟ کرب انتہا پر ہے۔ اچانک مجھے سائیں علی کا مہربان چہرہ نظر آتا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھتا ہے۔ اس کے ہونٹ تسلی بخش انداز میں ہل رہے ہیں۔ میں نحیف آواز میں پوچھتا ہوں، سائیں تم اتنی دیر کہاں رہے؟ نہ کسی کے ہاتھ پیغام بھیجا، نہ آتا پتہ بتایا؟ میں بہت دور چلا گیا تھا شفیع محمد، لیکن میرا دل یہیں تیرے آس پاس تھا، ہر وقت تیرے آس پاس رہتا ہے۔ پھر سائیں ایک طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک خوبرو لڑکی ہاتھ میں ٹھنڈے شربت کا لبالب بھرا ہوا جام لے کر نمودار ہوتی ہے اور یہ پیالہ نما جام میرے ہونٹوں سے لگا دیتی ہے۔ یہ لڑکی سروج ہے، سائیں کہتا ہے۔ یہ لڑکی تیری بہت سی مشکلوں کا حل ہے شفیع محمد، اسے اپنا لے، مستقل طور پر نہ صحیح، عارضی طور پر ہی صحیح، لیکن اسے اپنا کر لے۔ یہ تیرے زخمی دل پر مرہم رکھے گی، تیرا ہر درد اپنے ہونٹوں سے چوس لے گی۔ پھر ایک دم سب کچھ میری نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ کوئی میرا شانہ ہلا کر مجھے جگا رہا تھا، میرے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ میں گہرے تاریک کنویں میں سے باہر نکل رہا تھا۔ دھیرے دھیرے میرے حواس بحال ہو رہے تھے۔ میں نے آنکھیں کھولیں۔ ارد گرد کے مناظر دھندلائے سے نظر آ رہے تھے، پھر وہ بتدریج واضح ہونے لگے۔ سب سے پہلے مجھے شفتہ کا چہرہ نظر آیا۔ وہ میرے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ بھیا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس کی آواز جیسے کہیں بہت دور سے میرے کانوں میں پہنچ رہی تھی۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ میں ایک بار پھر وادی موت سے لوٹ آیا ہوں۔ میرا آپریشن کامیاب ہو چکا تھا اور اب مجھے میرے حواس واپس مل رہے تھے۔ غالباً 25% امکان نے 75% بھیانک اندیشوں کو شکست دے دی تھی۔ پتہ نہیں میں کہاں تھا، لیکن جہاں بھی تھا آرام سے تھا۔ بھیا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر میری نگاہ زری گل کے چہرے پر پڑی۔ خوشی اس کی آنکھوں سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ ایک ایک کر کے عالم قریشی، پروین، ڈاکٹر حمزہ، سب کے چہرے میری نگاہوں میں آئے، اور ایک ایسا چہرہ بھی آیا جسے دیکھنے کی مجھے ہرگز توقع نہیں تھی۔ یہ سائیں علی کا چہرہ تھا۔ اس کا جسم گرد آلود تھا اور لمبے بال جٹاؤں کی صورت میں بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے شفتہ کو پیار کیا اور پھر سائیں علی کو دیکھنے لگا۔ شفتہ نے مجھے بتایا کہ سائیں صاحب بہت دیر سے میرے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب تک میرا آپریشن ہوتا رہا، سائیں صاحب وظیفے میں مصروف رہے ہیں۔ میں نے سائیں کو اپنے پاس بلایا۔ وہ میرے قریب آ گیا۔ بدبو کا ایک بھپکا میرے نتنوں سے ٹکرایا۔ سائیں کا میلا کچیلا ہاتھ میرے سر کے بالوں میں رینگنے لگا۔ میں نے دیکھا سائیں کی گردن اور رخساروں پہ ان آبلوں کے نشان ابھی تک موجود تھے جو وادی موت کی سرنگ میں سائیں کے جسم پر نمودار ہوئے تھے۔ زمین کی گہرائیوں میں واقع وہ قبرستان مجھے یاد تھا جہاں سے ہوا فراٹے بھرتی ہوئی گزرتی تھی۔ نامعلوم مقام کی طرف سے آنے والی وہ ہوا نامعلوم مقام کی طرف چلی جاتی تھی۔ اسی پراسرار مقام پر سائیں علی اور سانوس کا آمنا سامنا ہوا تھا، اور یقیناً یہ وہی لمحات تھے جب سائیں کے جسم پر یہ آبلے نمودار ہوئے تھے۔ سائیں نے میرے چہرے پر ایک دو پھونکے ماری اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ تب مجھے سروج کا چہرہ نظر آیا اور میری آنکھوں میں بجلی سے چمک گئی۔ مجھے یاد آیا کہ آپریشن کی طویل بے ہوشی کے دوران میں جو مناظر میری آنکھوں کے سامنے آتے رہے ہیں ان میں سروج کا چہرہ بھی تھا۔ کتنی عجیب بات تھی، میں نے بے ہوشی کے عالم میں سائیں اور سروج کو دیکھا تھا، اور وہ دونوں اس وقت میرے سامنے موجود تھے۔ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا انہی پراسرار واقعات کی کڑی تھی جو اس سے پہلے سائیں کی نسبت سے رونما ہوتے رہے تھے؟ عجیب سی نقاہت میرے رگو پے میں اتری ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو مہربان چہرے والا ڈاکٹر ہیرالڈ سرہانے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر کلائنٹ بھی تھا۔ دونوں کے چہروں پر نظر آنے والی چمک اور طمانینت اس بات کی گواہ تھی کہ میرا آپریشن ناکام نہیں ہوا۔ ڈاکٹر ہیرالڈ نے میرے وائٹل سائنس چیک کیے اور میرا شانہ تھپکنے کے بعد باہر چلا گیا۔ نگہداشت پر موجود ایک اسسٹنٹ ڈاکٹر کی زبانی پتہ چلا کہ میرے معدے میں موجود الیکٹرانک ڈیوائس کامیابی سے ریموو کر دیا گیا ہے۔ مجھے قریباً 5 گھنٹے بعد ہوش آیا تھا۔ میں اسپتال کے اندر ہی ایک کمرے میں موجود تھا۔ دیوار کا کلاک شام کا 7:30 کا وقت بتا رہا تھا۔ کئی چہرے مجھے اپنے ارد گرد نظر آئے، لیکن اس میں غزالہ کا چہرہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں تھی۔ اس کا خیال آتے ہی میرے ذہن میں وہ غمناک ترین واقعہ بھی آ گیا جو آپریشن سے پہلے رونما ہوا تھا۔
ایک ٹیس سی میرے دل میں اٹھی اور میرے دل نے گواہی دی کہ میرے اور غزالہ کے درمیان موجود فاصلوں میں سینکڑوں گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ جسم سے ڈیوائس نکل جانے کی خوشی میرے لیے بہت بڑی خوشی تھی، مگر یہ خوشی اس مہیب غم میں بالکل دب کر رہ گئی تھی جو آج غزالہ کی طرف سے مجھے ملا تھا۔ میری خوشی شہنائی کی گونج جیسی تھی اور غزالہ کا غم بہت بڑے بارودی دھماکوں جیسا۔ مسلسل دھماکوں کی آواز میں شہنائی کی آواز کہاں تک سنی جا سکتی تھی؟ میں خاموشی سے لیٹا رہا اور اپنے غم اور خوشی کا وزن تولنے کی کوشش کرتا رہا۔ اگلے 3-4 روز بستر پر ہی گزرے۔ میں تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا۔ آپریشن کے اثرات معدوم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایک نرس کے علاوہ شفتہ اور انجم بھی ہمہ وقت میری تیمارداری میں مصروف رہتی تھیں۔ حمزہ بھی 2-3 بار آ کر مجھے دیکھ چکا تھا۔ وہ بہت اپنا سا لگنے لگا تھا۔ یقیناً وہ ان لوگوں میں سے تھا جو بہت جلد دوسروں کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لیتے ہیں۔ وہ مجھے بڑی اپنائیت سے بھائی جان کہتا تھا۔ انجم کے لیے وہ آپی کا لقب استعمال کرتا۔ عالم قریشی کو انکل اور زری کو دولہا بھائی کہتا۔ زری دولہا بھائی کے لقب پر پھولا نہیں سماتا تھا۔ حویلی میں ہونے والے خونریز ہنگاموں کے بعد حالات بڑی تیزی سے معمول پر آ رہے تھے، تاہم ذہنوں کے اندر ابھی تک خوف و ہراس کی کیفیت موجود تھی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حویلی میں ابھی تک اجنبی افراد موجود تھے، جن میں میرے اور میرے ساتھیوں کے علاوہ شنکر، شیخ عاصم، ڈاکٹر ہیرارڈ اور ڈاکٹر کلائنٹ بھی تھے۔ آپریشن کے دوسرے ہی روز میری ہدایت پر زری گل نے گاشی کی گرل فرینڈ کو گاشی کے حوالے کر دیا۔ وہ عجیب لڑکی تھی۔ زری نے اس کے بارے میں حیران کن باتیں بتائیں۔ مغویہ ہونے کے باوجود تو پیٹ بھر کر کھانا کھاتی، جی بھر کر سوتی اور انگلش میگزین میں لطیفے پڑھ کر لوٹ پوٹ ہوتی تھی۔ جب زری نے اسے بتایا کہ وہ اسے آزاد کر کے گاشی کے پاس واپس بھیج رہا ہے تو وہ سخت مایوس نظر آنے لگی۔ اس نے بے تحاشا انگلش بولی۔ یقیناً اس نے یہی کہا ہوگا کہ یہ اچھا اغوا ہے۔ نہ مجھے نوچا کھسوٹا گیا، نہ کپڑے پھاڑے گئے، نہ کوئی تھرل، نہ ڈرامہ۔ شرافت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ایسے اغوا ہونے سے تو بہتر تھا کہ بندہ نہ ہی اغوا ہو۔ اپنی گرل فرینڈ کو حاصل کرنے کے فوراً بعد گاشی وطن واپس جانا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے روک لیا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ گاشی کے حویلی سے جانے کے بعد حویلی میں شنکر اور شیخ کی موجودگی راز رہ سکے گی۔